عظمت مصطفیٰ پر اور ناموس توحید پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جوش سے بول۔ نعرہ رسالت، علامہ سید عرفان شاہ صاحب قبلہ، مجاہد اسلام، آپ اس طرح بول رہے ہیں وہ کیا مرد آباد ہوں گے؟ ہم تو خود مرد آباد ہو رہے ہیں۔ اس طرح تو مردوں کی اتنی آواز شاید قبرستان سے بھی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، جنوں کی طرح آپ بیٹھے نا، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت، آپ کو سنانا ہے، آپ کو بتانا ہے۔ مقصد یہ تو نہیں کہ آپ کو سنانا ہے، میں تو لوری نہیں سنا رہا ہوں، میں تو ایک المیہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ گرامی قدر حضرات، قابل توجہ بات یہ ہے کہ صرف قادیانیت نہیں، وہابیت بھی اس سے کوئی کم فتنہ نہیں، شیعیت بھی اس سے کوئی کم فتنہ نہیں۔ گرامی قدر حضرات، 3 تاریخ کو، اس مہینے کی 3 تاریخ کو رات 10 بجے ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے ARY چینل پر، وہ ہمارا اپنا چینل ہے پاکستان کا، لیکن کیا کہیں، اندازہ فرمائیں کیا پاکستان کا، ہندوستان لوگوں کو سمجھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے 3 تاریخ کو رات 10 بجے ARY چینل پر تقریر کرتے ہوئے کھلے لفظوں میں یہ لفظ بولے اور کہا، انہوں نے کہا نبی غلطیاں کرتا ہے۔ یہ لفظ موجود تھے، بھی کرتا بھی نہیں، اتنا تکلف بھی نہیں، یعنی قاعدے کے طور پر اس بات کو بیان کیا، نبی غلطیاں کرتا ہے۔ اچھا، اب جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی تھا اس نے کہا کہ نبی غلطیاں نہیں کرتے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا ہر قول و عمل وہی ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے سنت بھی یہ کہتے ہیں۔ اس آدمی نے یہی کہا، اس نے کہا ہمارا تو یہ ہماری فکر ہے کہ نبی کا ہر قول و فعل وہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا کیسے وہی ہوتا ہے؟ اب سنو صفحہ کی، یعنی یہ طلاقت لسانی سے یہ جملہ اس کے منہ سے نہیں نکل گیا، بلکہ اس نے کہا، سوچ سمجھ کر کہا، اس نے کہا نا، اگر نبی کا ہر قول و فعل وہی ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنی نیکیوں پر اجر کیوں ملتا ہے؟ یعنی جب سب کچھ خدائی کروا رہا ہے ان سے تو پھر نیکی کا کیا مطلب؟ نیکیوں پر اجر کا کیا مطلب؟ اجر کا کیا؟ اجر تو اسے ملنا چاہیے جس کا اپنا بھی کوئی ارادہ شامل ہو۔ پہلی دلیل ہے ڈاکٹر اسرار کی۔ دوسری دلیل کہا، قرآن میں کتنی جگہ آیا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے، حضور نے کوئی کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ تم نے کیوں کیا؟ لما ہوا ہے، یہ پوچھا ایسا کیوں کیا تم نے؟ تو جب ہر کام اللہ کے کہنے سے کرتے ہیں پھر اللہ انہیں منع کیوں کرتا ہے؟ یہ 2 دلیلیں انہوں نے ٹیلی ویژن پر پیش کی، ٹیلی ویژن پر سامنے بیٹھے ہوئے دلیل پیش کی۔ میں یہ اس لیے دوہرا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ جو بات سنتے ہیں مگر ادراک نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں معلومات ہی کوئی نہیں۔ اب یہ تو مؤکد ہو گیا مسئلہ کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا پہلے بھی اگر رب نے کہا ہوتا تو نہ کرتے نا حضور۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے سارے اقوال افعال جو ہوتے ہیں وہ وہی سے نہیں ہوتے۔ اب یہ تقریر ڈاکٹر اسرار احمد کی، میں نے ہائی ویکم میں، ڈیوزبری میں ان باتوں کا جواب دیا، میری وہاں تقاریر تھی، میں نے ہائی ویکم کے لوگوں سے کہا کہ آپ لندن میں رہتے ہیں، آپ کو چاہیے سب سے پہلے، میں آپ بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور وہاں بھی میں نے کہی کہ آپ حضرات اس مسئلے پر بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے چاہے غلطی استدلال فاسد کیا، نور الانوار میں ملا جیون فرماتی یہ استدلال فاسد کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس قسم کا استدلال کرنا، لیکن استدلال کیا۔ جب تک کوئی مولوی چاہے گستاخی ہو لیکن دلیل کا سہارا لیتا رہے تب تک ہمیں یہ حکم ہے کہ اس کی دلیل کا جواب دیتے رہیں۔ ہاں، جب کھلے عام کو گستاخی کرے صراحتاً بغیر دلیل کے، پھر مسلمانوں کو اور حکم ہے، پھر مسلمانوں کو مناظرے کرنے کا حکم نہیں ہے، نہ تحقیق کرنے کا حکم ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا والآخرہ۔ پھر یہ حکم ہے، قرآن مقدس اٹھا کے دیکھو، سیدھی طرح مارنا بھی نہیں ان کو،
الگ الگ آزاد توڑ کے ان کے کاٹ کے رکھ دو کہ جو محارب ہو جنگ کرے خدا اور رسول سے، اس سے مسلمانوں کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ لوگ ہمیں کہتے رہتے ہیں پبلک میں، آپ ایسا باتیں پیدا کرتے ہیں کہ لڑیں گے، میں نے کہا خاک لڑیں گے، جو بولیں گے بھی نہیں زور سے، لڑنا انہوں نے کیا ہے؟ یہ تو ہمارا جذبہ ہے، ہم کہہ رہے ہیں، آپ کیا کریں گے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ لیکن سنانا ہمیں ہے، چاہے اس سے بھی آپ سو جائیں، کیوں کہ ہمیں ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، ہماری ڈیوٹی ہے ہم نے کرنی۔ سکھوں سے وہ لڑے، ہندوؤں سے وہ لڑے، یہودیوں سے لڑے، نصرانیوں سے لڑے، ان پر حملے ہوئے، تلواریں چلی ان پر ہر حملہ ہوا، ان پر ہر حملہ ہوا۔ میں کس کی بات کہہ رہا ہوں؟ اٹھاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، 9ویں صدی ہجری کے 10ویں صدی ہجری کے اواخر میں اور 11ویں صدی کے اوائل میں ہندو جوگی مقابلے کو آئے، ہندو لشکر لے کر مقابلے کو آئے، لیکن سیدنا روشن گنج بخش قادری نے ان کی ہر بدتمیزی کا مقابلہ کیا، ہر حملے کا جواب دیا۔ آپ نے دل سے بھی، آپ نے ہاتھ سے بھی، آپ نے نظر سے بھی، آپ نے ہر حملے کا جواب دیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے ہر حملے کا توڑ کیا، بلکہ اپنی نظر سے ان کے دلوں کو بھی اسلام کی طرف پھیر دیا۔ غلامی قدر حضرات، آج یہ مارکہ ہمیں درپیش ہے، اور ہمیں یہ اس بات کی ہمیں تربیت دیتے ہیں، اور اس بات کا پیغام ہر سنی مسلمان کو دے رہے ہیں، ہر عاشق مصطفیٰ کو دے رہے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ چند لمحے بیٹھے یاد کرے چلے جائیں۔ آپ امین ہیں، آپ وارث ہیں ان نسبتوں کے جو نسبتیں ہمیں ان اولیاء سے ملی ہیں، اور جب آپ وارث ہیں تو پھر وہی کام کرنا پڑے گا آپ کو۔ کہتے مرید کیا ہوتا ہے، پیر کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے پیر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مرید سادے لفظوں میں پیر کا نقال ہوتا ہے، پیر کا نقال ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں سادے لفظوں میں کہ مرید اپنے پیر کا نقال ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جہاں تک اس سے ممکن ہو وہ نقل کرتا ہے، جسے راہبر مان لیتا ہے، جسے مرشد مان لیتا ہے، جسے مانتا ہے یہ ماہر ہے، اس کی زندگی میرے لیے نمونہ ہے۔ پہلے حاکم و نیک کا مرید نہیں ہوا جاتا، لیکن جس کا ہوا جائے اس کے ظاہر و باطن کی پیروی کی جاتی ہے، ظاہر و باطن کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور اگر ہمارے پیر مرد تھے، مرد، کہیے سبحان اللہ، معاشروں سے ٹکراؤ کیا انہوں نے، اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کیا انہوں نے، تو ہمیں بھی پھر ان کے اگر ہم مرید ہیں اور الحمدللہ ہیں تو جب ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ کیا تھے، وہ کیا تھے، کیا کرتے تھے۔ اور ایک بات اور جان لو کہ دین کے بارے میں جیسے تبلیغی جماعت کی دعوت ہے صرف لا الہ الا اللہ سے ہونے کا یقین، محمد رسول اللہ غیر سے نہ ہونے کا یقین، یہ ترجمہ ہے ان کا لا الہ الا اللہ کا۔ محمد رسول اللہ غیر سے نہ ہونے کا یقین، میں کہو ڈگیو جہاد بھی تو ہے، ان کا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بد مذہبوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا رد بھی تو ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور آج کوئی ڈھگے اہل سنت میں بھی یہ کہتے ہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں کہوں پاگلو، جو محمد رسول اللہ کا کام ہے ان کے امتی کو یہ زیب دیتا ہے کہ حضور کے کام کو کہے میرا کام نہیں ہے، یہ تجھے کس نے حق دیا؟ حضور ایک ہی وقت میں ذکر بھی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں رسول اللہ تعلیم کتاب و حکمت بھی دیتے ہیں، ایک ہی وقت میں نظر سے لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، اور اسی وقت میں مصطفیٰ تلوار ہاتھ میں لے کر میدان جہاد میں بھی اترتے ہیں۔ آپ نے رسالت کے حصے کر دیے، میں اس کا کام کروں گا، میں اس کا کروں گا۔ میں نے کہا تو چوائس ہے تیرے پاس، تجھے کس نے اختیار کیا چوزنگ کا کہ تو کہ میں یہ کروں گا میں وہ نہیں کروں گا؟ مصطفیٰ کا غلام ہے، تجھے وہ کرنا